بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت دعا کے لیے دل کا صاف ہونا شرط۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ 1 سال قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے۔ مجمع کے اندر میں نے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو مجمع سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ پھر وہ غلام مجمع سے دور ایک ٹیلے پر چلا گیا اور وہاں کچھ دعا مانگنے لگا۔ میں اس کی دعا سننے کے لیے اس کے نزدیک گیا۔ اس کی دعا کے الفاظ تو میں نہ سن سکا، البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا کہ جیسے ہی اس کی دعا مکمل ہوئی آسمان پر بادل چھا گئے۔ بادلوں کو دیکھ کر غلام نے اللہ کی حمد کی اور اٹھ کر چل دیا۔ بارش کھل کر برسی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہمیں سیلاب کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو جانے لگے، مگر میں نے اس غلام کا تعاقب شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ غلام امام علی زین العابدین علیہ السلام کے گھر پہنچا تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام عالی مقام کا غلام ہے۔ دوسرے دن میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، آقا آپ مجھ پر ایک احسان فرمائیں کہ آپ اپنا ایک غلام میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں قیمت ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے ہی اپنے غلام کو تمہاری غلامی میں دیے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے تمام غلاموں کو بلایا اور مجھ سے فرمایا، تم کس غلام کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ میں نے تمام غلاموں کو دیکھا اور عرض کیا، میرا مطلوبہ غلام ان میں موجود نہیں، کیا ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور غلام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے علاوہ میرے پاس ایک اور غلام بھی ہے، وہ اونٹوں کی نگہبانی پر مامور ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ اسے بلائیں۔ جب وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی غلام تھا جس نے ٹیلے پر اللہ سے بارش کی دعا کی تھی۔ میں نے کہا، آقا میں اسی غلام کا خواہش مند ہوں۔ امام علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ آج سے تمہارا مالک میں نہیں، یہ ہیں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ غلام نے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ نے مجھے میرے آقا و مولا سے کیوں جدا کیا؟ میں نے کہا، تو مستجاب الدعوات ہے، اللہ تیری دعا قبول کرتا ہے، اسی لیے میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی دعاؤں کے لیے تجھے واسطہ و وسیلہ بنانا چاہتا ہوں۔ جب غلام نے میری گفتگو سنی تو اس نے جاں سوز آواز نکالی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، پروردگارا، تیرے اور میرے درمیان اب تک ایک راز پوشیدہ تھا، لیکن اب وہ راز کھل گیا ہے۔ اب میری یہی درخواست ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی تمام حاضرین رونے لگے اور میں بھی بے ساختہ رونے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے دروازے پر امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قاصد یہ پیغام لے کر آیا کہ اگر اپنے دوست کے جنازے کو کاندھا دے سکتے ہو تو چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔